آج جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ باتیں عوامی سطح کے لوگوں کے لیے بیحد ضروری ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ باتیں عوامی سطح کے لوگوں کے لیے بیحد ضروری ہیں، اور یہ باتیں اتنی ضروری ہیں کہ ان باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ چونکہ میں بھی ایک عوام سے ہی ہوں تو میں اس لیے عوام تک یہ باتیں پہنچانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے عوام کے بیچ میں رہ کر کے اس کا جائزہ لیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی عوام سے دین کی طرف بڑھتے ہیں، دین کی طرف بڑھنے کا، اللہ کے راستے میں قدم بڑھانے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی عالم کے بیان سے متاثر ہوتے ہیں، یا اس کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں، یا پھر دینی تعلیم سے متاثر ہو کر وہ علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور پھر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزوں کی پابندی کرتے ہیں، پھر وہ برائیوں سے بچتے ہیں اور نیک راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے وہ لوگ جو عوامی سطح سے دین کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جیسے جیسے علماء کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، پھر اس دوران اگر ان کے اندر یعنی عالموں کے اندر ان کو کوئی کمی نظر آ جائے، کوئی غلطی نظر آ جائے، تو پھر وہ ان سے بدظن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی چغلیاں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ بڑا غور کرنے کی بات ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک عوام کا انسان ہے جو پہلے صرف اور صرف دنیا دار تھا، نمازی نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، پھر وہ کسی عالم کے بیان سے متاثر ہو کر دیندار بنتا ہے، نمازی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے۔ اب چونکہ شیطان کے پاس ہر انسان کو بہکانے کا، دین حق کے راستے سے ہٹانے کا الگ طریقہ موجود ہے۔ وہ کسی دیندار انسان سے یہ نہیں کہے گا کہ تم جا کر کے شراب پی لو، وہ کسی پرہیزگار سے یہ نہیں کہے گا کہ تم جا کر کے زنا کر لو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جو انسان دیندار ہے، علماء کے قریب ہے، علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، پھر اگر اس کو کوئی غلطی نظر آ جائے تو شیطان ان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ تو پھر بیکار ہیں، یہ امام صاحب کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ عالم صاحب کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ تو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے اس کو بہکانے کے لیے، اس کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے، مگر عوام کے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ اگر علماء کے اندر کوئی غلطی تلاش کر لیتے ہیں، کوئی غلطی ان کو دیکھنے میں مل جاتی ہے، تو پھر وہ ان سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کمی کو، اس غلطی کو نظر انداز کیا جائے۔ ہم اپنے اندر، خود کے اندر تلاش کریں کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، ہم تو سارے کے سارے کمیوں سے بھرے پڑے ہیں، تو ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ایک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کے اندر صرف کمیاں تلاش کرتے ہیں، صرف غلطیاں تلاش کرتے ہیں، صرف برائیاں تلاش کرتے ہیں، ان کی مثال ایک مکھی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ مکھی کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح سے مکھی انسان کا پورا صاف ستھرا بدن چھوڑ کر صرف زخم پر آ کے بیٹھتی ہے، اسی طرح سے جو لوگ لوگوں کے اندر کمیاں تلاش کرتے ہیں، وہ ان کی اچھائیوں کو نظر انداز کر کے اس کی کمی پر نظر لگاتے ہیں، اور اس کی کمی کو بنیاد بنا کر ان سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، کہیں ان کی آخرت اس وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔ علماء کی شان تو وہ شان ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء کی وہ شان ہے کہ جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ علماء کی ہی وہ شان ہے، اللہ اکبر، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے بہتر لوگ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو تمہیں علماء کی جماعت سے ملیں گے۔ علماء کی ہی شان وہ شان ہے جو نماز عشاء پڑھ کے اگر سو جائے تو ان کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔